ان مشکل ترین حالات میں اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں نازل ہو رہی ہے؟ ہم تو اللہ رب العالمین کے پرستار ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں۔ یہ ظالم جو کافر ہیں، اسلام کے مخالف ہیں، اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، رسول اللہ کے دشمن ہیں، اللہ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کر رہا؟ بدر کی طرح آسمان سے فرشتے کیوں نہیں نازل ہو رہے؟ ابرہا کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ابابیل کا لشکر بھیج دیا تھا، ہماری مدد کے لیے ابابیل کیوں نہیں اتر رہی؟ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا؟ یہ سب سے بڑا امت کا یہ پرابلم ہے نا، عقیدے کا پرابلم۔ اس پر تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ ایجوکیشن کی فیلڈ میں مسلمان آگے چلے جائیں، پولیٹکس ہماری اپنی پارٹی ہونی چاہیے، معیشت میں اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ ارے بھائی پہلے عقیدہ تو مضبوط کرو۔ سارے مسائل کی جڑ یہاں پر ہے کہ عقیدے میں کمزور ہیں ہم۔ اللہ کی مدد اس لیے نہیں آ رہی کہ ہم عقیدے میں کمزور ہیں۔ یہ جو بدعتوں سے ہمارے دین کے چہرے کو مسخ کر رہا ہے، یہ نوجوان جو بدکاریاں کر رہے ہیں، یہ جو اللہ کے رسول کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، نمازیں ترک کی جا رہی ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے، سود کھایا جا رہا ہے، زنا ہو رہا ہے، حرام کاریاں ہو رہی ہیں، لوگوں کی عزتوں پر حملے ہو رہے ہیں، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھایا جا رہا ہے، یہ سارے لوگ اس امت کی کشتی میں چھید کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ نہیں کر رہے، لیکن آپ یہ چھید ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو جب امت کی کشتی ڈوبے گی تو ساتھ میں آپ بھی ڈوبیں گے۔ آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت و بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو مسلمان بنایا۔ اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، لیکن اللہ کی اس نعمت سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے کہ دنیا کفر کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو توحید کی روشنی میں رکھا ہے۔ الحمدللہ دنیا جہنم کے راستے پر چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جنت کا راستہ دکھایا بھی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس راستے پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرما رہے ہیں۔ دنیا جہنم کی طرف جا رہی ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ جنت کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر اسی دین پر ہماری موت ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کی دن اللہ تعالیٰ اس دین پر مرنے کی وجہ سے ہم کو نجات عطا فرمانے والا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ دنیا کافر ہے اور ہم مسلمان ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دین کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائی ہے جو دین دنیا میں بھی ہماری کامیابی کا ضامن ہے، اور اسی دین سے ہم کو انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں بھی نجات ملنے والی۔ اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو ہی سکتی ہے؟ دنیا میں ہدایت سے بڑا اللہ تعالیٰ کا کوئی انعام نہیں ہے۔ تو اللہ نے مسلمان بنایا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہی ہے، لیکن اس پر اللہ نے ایک احسان اور کیا کہ مسلمان بنا کر کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یعنی یہ بھی تو ممکن تھا نا کہ اللہ تعالیٰ مسلمان بناتا پر کسی دوسرے نبی کی امت میں پیدا کر دیتا، کیونکہ اسلام اکیلے اللہ کے رسول کا دین نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء دنیا کے اندر آئے ان کا بھی دین کیا تھا؟ وہ بھی مسلم تھے۔ اسلام اکیلے اللہ کے نبی کا دین نہیں ہے، اللہ کے نبی سے پہلے آنے والے رسولوں کا بھی دین کیا تھا؟ اسلام ہی تھا۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے قرآن مجید میں، ربنا جعلنا مسلمین لکا، اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بچے اسماعیل کو مسلم بنا کر کے رکھنا۔ وہ بھی اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے توفنی مسلمہ، اللہ تعالیٰ مجھے مسلم بنا کر کے وفات دینا۔ اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے شروع نہیں ہوا، حضرت آدم سے لے کر کے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا دین جو تھا وہ کیا تھا؟ اسلام تھا۔ شریعتیں مختلف تھیں لیکن دین سب کا ایک تھا، اور اس دین کا نام کیا تھا؟ اسلام تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم مسلم ہوتے، لیکن حضرت ابراہیم کے بھی امتی ہو سکتے تھے۔ ہم مسلم ہوتے اور
حضرت نوح کے بھی امتی ہو سکتے تھے، حضرت ابراہیم کے بھی امتی ہو سکتے تھے، حضرت عیسیٰ کے امتی ہو سکتے تھے، حضرت موسیٰ کے امتی ہو سکتے تھے، لیکن اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. 2 گنا احسان اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا، ڈبل انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کا اس پر ڈبل شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں سب سے اعلیٰ ترین دین ہم کو عطا فرمایا، اور نبیوں میں سب سے افضل نبی کا امتی ہم کو بنایا. الحمدللہ. ان الدین عند اللہ الاسلام، سارے دین باطل ہیں، واحد حق دین اسلام ہے. سارے ادیان میں سب سے برحق دین کا ہم کو عطا فرمایا، اور سارے نبیوں میں سب سے افضل نبی کا امتی ہم کو بنایا. جیسے اللہ کے نبی سارے نبیوں میں سب سے افضل ہیں، ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ساری امتوں میں سب سے افضل امت ہے. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت، دنیا میں آنے والی ساری امتوں میں تم سب سے بہتر امت ہو، بہترین امت ہو. تم دنیا میں پیدا ہونے والے سارے لوگوں میں، ساری قوموں میں ہم سب سے افضل قوم ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الاخرون الاولون یوم القیامہ، دنیا میں ہم آخر ہیں، قیامت کے دن ہم اول ہوں گے انشاءاللہ تعالی. دنیا میں سب سے لاسٹ میں آئیں، پر قیامت کے دن ہم فرسٹ ہوں گے انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جائے گی. ہم خوش نصیب ہیں الحمدللہ. مسلمان ہیں یہ بھی ہماری خوش نصیبی ہے، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ محمدی ہیں یہ بھی ہماری خوش نصیبی ہے. ہمارے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. قیامت کے دن لوگوں کو ان کے اماموں کے نام سے پکارا جائے گا، اور ہم کو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارا جائے گا. یہ امت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی چہیتی امت ہے، محبوب امت ہے، محبوب نبی کی محبوب امت ہے. الحمدللہ ہم دنیا کے افضل ترین امت کا حصہ ہیں الحمدللہ. لیکن دنیا کے افضل ترین امت اس وقت اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہی ہے. ہم دنیا کی بہترین امت ہیں، لیکن اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں. خاص طور پہ پچھلی 2-3 صدیاں اس امت کے لیے انتہائی تکلیف دہ رہی ہیں. پچھلی 1-2 صدیوں میں ہم سے ہماری حکومتیں چھین لی گئیں، ہماری ریاستیں چھین لی گئیں، ہماری زمینوں پر غیر حکمراں بن گئے. پوری تاریخ اٹھائیں پچھلی 1-2 صدیوں کی، بلکہ پوری تاریخ کیا اٹھائیں، جن علاقوں کے آپ رہائشی ہیں ان علاقوں کی تاریخ اٹھائیں. دکن کی تاریخ دیکھیں، یہ پورا دکن کا علاقہ یعنی جو تلنگانہ، آندھرا پردیش اور کرناٹکا اور مہاراشٹرا، ان 3 اسٹیٹس پر مشتمل ہے. دکن کی جو پرانی ریاست تھی، یہ وہ علاقہ ہے جہاں مسلمانوں نے سالوں حکومت کی ہے، اور مسلمانوں کے گہرے اثرات یہاں کی تہذیب اور یہاں کی ثقافت پر ہیں. آج ہمارے اقتدار میں نہیں ہے، ہم یہاں کے حکمراں نہیں ہیں. یہ آپ کے جنوب یعنی ساؤتھ کا معاملہ ہے. نارتھ میں دیکھیں، دلی کی مغل حکومت ہو، لکھنؤ کی اودھی حکومت ہو، الگ الگ چھوٹی چھوٹی ریاستیں جہاں پر مسلمان حاکم تھے، وہ پورا علاقہ جو مسلمانوں کا علاقہ تھا، آج مسلمانوں کا اقتدار وہاں ختم ہو چکا ہے. عالمی سطح پر آپ دیکھیں تو بڑی بڑی ریاستیں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی. جو غالب تھے وہ مغلوب ہو گئے، جو حاکم تھے وہ محکوم ہو گئے. بدترین قسم کا قتل عام ہوا ہے پچھلی 1-2 صدیوں میں مسلمانوں کا. پولیس ایکشن کا یہ موضوع پر کبھی آپ نے کوئی تاریخ پڑھی ہے؟ جب دکن حکومت کا سقوط ہوا ہے، اس وقت جو پولیس ایکشن ہوا ہے اس میں کیسے مسلمانوں کے ساتھ قتل و غارت گری کی گئی ہے، اس کا کچھ علم آپ لوگوں کے پاس ہے؟ تاریخ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے آپ؟ ہاں کبھی پڑھیں اٹھا کر کے صرف دکن ہی کی تاریخ پڑھیں. ہمارے یہاں کشمیر فائل پر بات ہو رہی ہے، بنگال فائلز پر بات ہو رہی ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں کبھی دکن کی فائلز اٹھا کر کے دیکھیں کہ جب دکن سے نظام کی حکومت ختم کی گئی ہے کیسے مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے، کتنی بدترین طرح سے قتل عام ہوا ہے. ہم کو اپنی تاریخ خود نہیں پتہ ہے نا.
میں اس لیے اس بات کی بہت تاکید کرتا ہوں کہ ہمارے مکاتب میں قرآن پڑھایا جائے، حدیثیں پڑھائی جائیں، تیسری چیز تاریخ پڑھائی جائے. ہم اپنی تاریخ نہیں پڑھیں گے تو ہم کبھی دعوت کا کام نہیں کر سکتے. ہم کو اپنی تاریخ، ہمارے بچوں کو اپنی تاریخ نہیں پتہ ہے نا. اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ایک جنگ تاریخ کے میدان میں لڑی جا رہی ہے، جہاں مسلمان حکمرانوں کی شبیہ کو داغدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مسلمانوں پر ظلم کرنے والے بہت سارے لوگوں کی شبیہ کو خوبصورت بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے. قتل و غارت گیری کا ایک لمبا سلسلہ ہے. پوری تاریخ، ایک صدی کی صرف میں بات کر رہا ہوں، ایک صدی کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں. چیچنیا، بوسنیا، البانیا، رشیا کے جو علاقے تھے، ان علاقوں میں کیسا قتل عام ہوا ہے مسلمانوں کا. ہندوستان میں آزادی سے پہلے جو فسادات ہوئے ہیں، آزادی کے بعد جو فسادات کا ایک لمبا سلسلہ چلا ہے، یہ پچھلی ایک دو صدیاں اس امت کی تاریخ کی بدترین صدی ہے، جہاں ہماری عزتیں لوٹی گئیں، ہماری ریاستیں ختم کر دی گئیں، ہم سے ہماری زمینیں چھین لی گئیں. بلکہ پچھلے 10-15 سالوں سے ہی آپ دیکھیں جس قسم کی صورتحال ہمارے ملک میں بنی ہوئی ہے. کبھی ہماری شہریت پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا جاتا ہے، کبھی ہم سے ہماری کوئی مسجد چھین لی جاتی ہے، کبھی ہماری اوقاف کی پراپرٹی پر نظر ہوتی ہے. ہر 2-4-6 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ کھڑا کر دیا جاتا ہے. عالمی سطح پر دیکھیں تو جہاں مسلمان ملک میجورٹی میں، جس ملک میں، وہاں بھی پریشان ہے، جہاں مائنورٹی میں وہاں تو ہے ہی ہیں مسائل بہت سارے. جو میجورٹی میں جہاں مسلمان ہیں وہاں بھی پریشان ہے. کیا آپ کو قصہ سنایا جائے عراق کا یا افغانستان کا یا لیبیا کا یا شام کا اور فلسطین کے جو حالات ہیں وہ تو آپ کی نظروں کے سامنے ہیں، اور ہندوستان میں جو حالات ہیں وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. اچھا اور قریب ایک دم میرے ہوٹ سے ہی لگا ہوا ہے ویسے. یہ ساری منظرنامہ آپ کی آنکھوں کے سامنے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو اللہ تعالیٰ کی محبوب امت ہے نا، تو یہ محبوب امت اس بدترین دور سے کیوں گزر رہی ہے، اور ان مشکل ترین حالات میں اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں نازل ہو رہی ہے؟ ہم تو اللہ رب العالمین کے پرستار ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں. یہ ظالم جو کافر ہیں، اسلام کے مخالف ہیں، اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، رسول اللہ کے دشمن ہیں، اللہ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کر رہا؟ بدر کی طرح آسمان سے فرشتے کیوں نہیں نازل ہو رہے؟ ابرہا کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ابابیل کا لشکر بھیج دیا تھا، ہماری مدد کے لیے ابابیل کیوں نہیں اتر رہی؟ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا؟ ان دشمنوں کے مقابلے میں جن کے ہاتھوں سے نہ مسلمانوں کی جان محفوظ ہے، نہ مسلمانوں کا مال محفوظ ہے، نہ مسلمانوں کی عزتیں محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارے لیے کیوں نہیں نازل ہو رہی؟ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا؟ کسی زمانے میں عروج کے ثریا پر رہنے والی یہ امت آج زوال کی کھائی میں کیوں گر گئی ہے؟ ہم جنہوں نے دنیا کی حکمرانی کی تھی آج محکوم کیوں ہیں؟ ہم جو کبھی غالب تھے آج مغلوب کیوں ہیں؟ ہم جو کبھی قیادت و سیادت کرتے تھے آج مظلوم کیوں ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے اور بہت اہم ترین سوال ہے. اور ایسا نہیں کہ یہ سوال ایسا ہے جو پوچھا نہیں جا رہا یا جس کا جواب تلاش نہیں کیا جا رہا. امت کے زوال کے اسباب کیا ہیں؟ امت کی مظلومیت کے اسباب کیا ہیں؟ امت آج جس بدترین حالات سے گزر رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوال تو بہت اہم ہے اور اس پر بڑی گفتگو بھی ہوتی ہے، بڑے مباحثے بھی ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، مقالے لکھے جا رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، گفتگو تو ہو رہی ہے، اینالائز کیا جا رہا ہے سچویشن کو. الگ الگ لوگ اس سوال کا الگ الگ جواب بھی دیتے ہیں. کوئی مفکر اور ودوان کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے بھائی امت کے مسائل کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمان ایجوکیشن کی فیلڈ میں پیچھے ہیں، ماڈرن ایجوکیشن کی فیلڈ میں، ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں پیچھے رہ گئے ہیں، اور مسلمانوں کے مسائل کا حل یہ ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن کی فیلڈ میں اس کو آگے بڑھایا جائے. ٹیکنالوجی اور سائنس کی
دور میں جب ہم ماڈرن ایجوکیشن میں ترقی کریں گے تبھی ہمارے مسائل کا حل نکلنے والا ہے. جواب اپنے طور پہ صحیح بھی ہے. واقعتاً مسلمان ایجوکیشن کی فیلڈ میں پیچھے ہے اور واقعتاً ایجوکیشن میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں مسلمانوں کو ترقی کی ضرورت ہے. ہم اس جواب کو غلط نہیں قرار دے رہے. کوئی دوسرا بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے مسائل کا اصل سبب یہ کہ مسلمان اکانومی اور تجارت میں پیچھے رہ گئے اور مسلمانوں کو اگر مضبوط کرنا ہے تو ان کو تجارت کے میدان میں آگے بڑھانا پڑے گا. ان کی اکانومی مضبوط کرنی پڑے گی. جب تک اکانومی کی فیلڈ میں مسلمان مضبوط نہیں ہوں گے ان کے مسائل نہیں حل ہونے والے. یہ جواب بھی اپنی جگہ پر درست ہے. مسلمان تجارت کے میدان میں بھی پیچھے ہیں. عالمی سطح پر جو مالیاتی ادارے ہیں اس کا کنٹرول غیروں کے ہاتھ میں ہے اور مالی اعتبار سے بھی مسلمان مغلوب ہیں اور ان کو غالب آنے کی ضرورت ہے. کوئی تیسرا مفکر کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں مسلمانوں کے سارے مسائل کی اصل جڑ یہ ہے کہ مسلمان پالیٹکس میں پیچھے، ان کی سیاسی حکمت عملی غلط ہے اور مسلمانوں کو مضبوط کرنا ہے تو پہلے ان کی پالیٹکس کو مضبوط کرنا پڑے گا. ان کی سیاسی حکمت عملی اور ان کی جو پولیٹیکل پلاننگ ہے جب تک کہ وہ صحیح نہیں ہوگی مسلمان ترقی نہیں کر سکتے. یہ جواب بھی اپنی جگہ درست ہے. پولیٹیکلی بھی ہم پیچھے ہیں اور اپنی پالیٹکس کو بھی ہم کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے. یہ سارے جوابات اپنی جگہ درست ہیں. ان میں سے کوئی بھی جواب غلط نہیں ہے. ایجوکیشن کی فیلڈ میں بھی مسلمانوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے. پالیٹکس بھی اپنی اچھی کرنے کی ضرورت ہے. معیشت اور تجارت اور اکانومی کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ سارے جوابات یہ تو دنیاوی سچویشن کے اعتبار سے، دنیاوی حالات کے اعتبار سے اینالائز کر کے تجزیہ کر کے نکالے گئے ہیں نا. بیماری کا سبب کچھ دنیاوی ہوتے ہیں اور کچھ شرعی ہوتے ہیں اور کسی بیماری کا اگر علاج کرنا ہو تو دونوں طرح کے اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، دنیاوی اسباب بھی اور شرعی اسباب بھی. جیسے کوئی فرد بیمار ہوتا ہے تو دنیاوی اعتبار سے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے دوا کرتے ہیں اور شرعی اسباب آپ کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، ہے نا. ہر مرض کا ایک علاج ہوتا ہے دنیاوی اور ایک علاج ہوتا ہے شرعی. ایک سبب ہوتا ہے دنیاوی اور ایک سبب کیا ہوتا ہے؟ شرعی. اور اگر مرض کا علاج کرنا ہے تو دنیا کے اسباب کو تو علاج کرنا پڑے گا لیکن صرف دنیا کے اسباب کا علاج کافی نہیں ہے. ہمارے اگر مسائل ہیں من حیث القوم ایز اے امہ، اگر ہمارے پرابلمز ہیں تو ہم کو قرآن اٹھا کر کے اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا پڑے گا. ایک امت ہونے کی حیثیت سے ہم کو قرآن سے سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دور میں ہم کو عروج دیا تھا، یہ عروج ہم سے چھین کیوں لیے گیا؟ یہ ترقی جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی تھی اس ترقی کے آسمان سے اتار کر کے ہم کو تنزلی کے کھائی میں کیوں ڈھکیل دیا گیا؟ یہ سوال قرآن سے کرنا چاہیے کہ ہمارے مسائل کا سبب کیا ہے اور ان مسائل کا علاج کیا ہے. قرآن انشاءاللہ تعالی ہم کو اس کا جواب دے گا، سنتیں اس کا جواب دیں گی. اللہ کے نبی کی حدیث سے سوال کرنا چاہیے کہ اس امت کے مسائل کی جڑ میں کیا اسباب ہیں اور اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں ہم. بھئی قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے. زندگی کے ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھا ہے. امت کے مسائل کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھا ہے. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے جو واقعات بیان کیے ہیں، بنی اسرائیل کے، عاد کے، سمود کے، یہ جو واقعات بیان کیے گئے ہیں یہ واقعات کوئی ہماری ہسٹری کے نالج میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں بیان ہوئے. یا اللہ تعالیٰ نے یہ قصے ہم کو انٹرٹین کرنے کے لیے نہیں سنائے ہیں. یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور اس میں جن امتوں کے واقعات بیان ہوئے ہیں یہ واقعات اور ان کی تاریخ ایک آئینہ ہے. ان کے آئینے میں ہم کو ان کے تاریخ میں، ان کی ماضی میں ہم کو اپنا مستقبل دیکھنا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہلاک ہو جانے والی قوموں کا ذکر کیا ہے ان واقعات میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ جن راستے پر یہ چلے اگر اس راستے پر ہم بھی چلیں گے تو جو ہلاکتیں ان کے مقدر میں ہوئی وہی ہلاکتیں ہمارے مقدر میں بھی آئیں گی. اللہ تعالیٰ نے بھائی ہم سے پہلے کی امت مسلمہ کون تھی؟
بنی اسرائیل. قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ذکر پر مشتمل رکھا ہے. بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا ہے. کیوں؟ تاکہ ان کو پڑھ کر کے فخر کرو؟ نہیں، یہ دیکھو کہ بنی اسرائیل تم سے پہلے کی امت مسلمہ تھی. بنی اسرائیل ان سے کیا کیا غلطیاں سرزد ہوئی، تم کو ان غلطیوں سے بچنا ہے. کون کون سے جرموں کا انہوں نے ارتکاب کیا، اگر ان جرائم کا ارتکاب تم کرو گے تو جو سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو دی وہ سزا اللہ تعالیٰ تم کو بھی دے گا. ہمارے زوال کی داستان قرآن مجید میں بیان ہے. ہمارے مسائل کا اسباب قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں. اپنے مسئلے کا سبب اور اس کا حل تلاش کرنا ہے تو قرآن مجید کھولو اور دیکھو کہ جو حالات پرانی امتوں پر آئے تھے آج ہم پر بھی آئے ہیں. جیسے بنی اسرائیل پیسے گئے تھے، مارے گئے تھے، قتل کیے گئے تھے، آج وہی صورتحال ہمارے ساتھ بھی پیش آ رہی ہے. تو ان سے کیا جرم سرزد ہوا تھا، کہیں وہ جرم ہم سے بھی تو سرزد نہیں ہو رہا ہے. جب ہم قرآن مجید اٹھاتے ہیں، جب قرآن مجید اٹھاتے ہیں اور بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھتے ہیں تو دنیا میں ان کو جو ذلت ملی، اس ذلت کا سبب قرآن مجید کیا بیان کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا. اللہ نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. کون لوگ تھے یہ؟ کون تھے یہ؟ بنی اسرائیل تھے نا. حضرت موسیٰ جب میقات پر گئے تو کیا کیا انہوں نے؟ بچڑا بنا کر کے اس کی پوجا کرنا شروع کر دی. فرمایا ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے بچڑے کو معبود بنایا ان قریب اللہ کا غضب ان پر نازل ہوگا. وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، اور اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں ان کو ذلیل کرے گا. دنیا کی ذلت. شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا قیامت میں اللہ نے جو عذاب رکھا ہے وہ اپنی جگہ پر. مشرک کو، خاص طور پہ وہ مشرک جس نے توحید کا کلمہ پڑھا ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ وہ امت مسلمہ میں سے ہے، جب شرک کرتا ہے نا تو اس شرک کی سزا دنیا میں ہی دی جاتی کہ اس کو ذلیل کیا جاتا ہے. شرک دنیا کی ذلت کا سبب ہے. اس امت کے مسئلے کا سب سے بنیادی سبب یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ کمپرومائز کیا ہے. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہم ایجوکیشن کی فیلڈ میں پیچھے ہیں یا پالیٹکس کی فیلڈ میں پیچھے ہیں یا ہم یہ تجارت و معیشت اور اکانومی میں پیچھے ہیں. اس امت کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ عقیدے کے میدان میں پیچھے ہے. اس نے توحید کے ساتھ کمپرومائز کیا ہے. اس نے اپنے عقیدے میں شرک شامل کر لیا ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیونکہ بچڑے کی پوجا کی اللہ کو چھوڑ کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ذلیل کیا. اور اس امت کا بڑا حصہ خاص طور پہ بر صغیر ہند و پاک میں کون سی دنیا کی ایسی چیز ہے جس کو یہ پوجتے نہ ہو؟ یہ زندوں کو پوجتے ہیں، یہ مردوں کو پوجتے ہیں. ان کو مصیبت آتی ہے تو یا اللہ المدد نہیں کہتے. ان کو مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد. یہ قبروں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، یہ درگاہوں سے جا کر کے فریادیں کرتے ہیں، یہ پیروں کو پکارتے ہیں، ولیوں کو پکارتے ہیں، حتیٰ کہ جانوروں تک کی عبادت کرتے ہیں. کہتے ہیں اپنے آپ کو میں مسلمان ہوں، اور عبادت انسانوں کی بھی کرتے ہیں، جانوروں کی بھی کرتے ہیں. تو کس جانور کی قبر ہے آپ کے یہاں گلبرگہ میں؟ طوطے کی. ہاں، طوطے کی پوجا. اگر بچڑے کی پوجا کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ذلیل کیا، مقام تین میں 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا کہ اب وہ شام جو ان کا علاقہ ہے اس میں داخل نہیں ہو سکتے. بچڑے کی عبادت کرنے پر اگر اللہ کا عذاب آتا ہے، دنیا میں اللہ ذلیل کرتا ہے، طوطے کی عبادت کرنے پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ ہاں، جانوروں کی عبادت کرتی ہے امت. توحید اس امت کے بیشتر لوگوں کے لیے سب سے سستی چیز ہے. بہت آسانی کے ساتھ توحید کو داؤں پر لگا دیتے ہیں. ابھی دیکھیے شرکیہ تہواروں کا ماحول ہے. ایک بڑی تعداد سیکولر بننے کے چکر میں
یہ مبارکبادیاں بانٹ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے. اللہ کے بندے تم زبان سے نہیں روک پا رہے, تم ہاتھ سے نہیں روک پا رہے, ٹھیک ہے تم کمزور ہو, آخری درجہ کیا ہے؟ اگر اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہو, آپ کو ہاتھ سے روکنا ہے, ہاتھ سے نہیں روک سکتے, زبان سے روکنا ہے, زبان سے بھی نہیں روک سکتے, چلو مجبور ہو, محکوم ہو, اللہ تعالیٰ نے تمہاری طاقت سے زیادہ تم پر بوجھ نہیں ڈالا ہے. آخری درجہ کیا تھا اس کا؟ کہ دل میں برا جانتے ہیں نا, ہاں دل میں برا جانتے, یہ آخری درجہ تھا کہ دل میں برا جانتے. بھائی ہاتھ تمہارے اختیار میں نہیں ہے, تمہارے جسم پر لوگوں کی حکومت ہے, اپنے جسم تمہارے اختیار میں نہیں ہے, تمہارا دل تو تمہارے اختیار میں ہے نا, کہ تمہارے دل کو کسی نے مجبور کر کے رکھا ہے کہ تم دل میں بھی شرک کو برا نہیں جان سکتے. دل میں برا جان لیتے, ہاں, لیکن تم تو مبارکبادیاں بانٹ رہے ہو. جس چیز کو انسان دل میں برا سمجھے گا اس پر مبارکبادی دے گا. کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہیں آپ بھائی؟ اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے. شرک برکت والی چیز ہے. مبارکبادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خوب برکت دے. کس میں برکت دے بھائی؟ اس کے شرک میں برکت دے اللہ. فلاں تہوار مبارک, فلاں تہوار مبارک, ہیپی فلاں ڈے, ہیپی فلاں ڈے, یہ ہیپی ہونے والی چیز ہے. اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے, کم سے کم دل میں تو تکلیف رکھو. کمزور ترین ایمان یہ ہے کہ چلو جسم پر تو کسی کا اختیار ہے, دل پر میرے علاوہ اور کسی کا اختیار نہیں, میں دل میں برا جانوں. ہم تو مٹھائیاں کھانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, دڑا دڑ سوالات آ رہے ہیں, مٹھائی کھا سکتے نہیں کھا سکتے. تمہارے باپ کی موت ہو اور تمہارے باپ کا دشمن مٹھائی بانٹ رہا ہو تو تم پوچھنے کے لیے آؤ گے کہ شیخ مٹھائی آئی ہے حلال ہے کہ حرام ہے؟ ہاں, تمہارے باپ کی موت پر تمہارے باپ کا دشمن مٹھائی بانٹ رہا ہے, پوچھنے کے لیے آؤ گے حلال ہے کہ حرام ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے. اگر وہ شرک صحیح ہے تو شرک کی مبارکباد دینا بھی صحیح ہے, اس کی مٹھائی کھانا بھی صحیح ہے. پھر کیا خیال ہے؟ اگر شرک صحیح ہے تب تو اس پر مٹھائی کھانا بھی صحیح ہے, اس کی مبارکباد دینا بھی صحیح ہے. لیکن اگر اللہ کے ساتھ ہونے والا شرک غلط ہے تو اس پر مبارکباد دینا صحیح کیسے ہو گیا؟ اس کی خوشی میں مٹھائی کھانا کیسے صحیح ہو گیا؟ کامن سینس ہے کسی کے پاس؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ کیوں رکھتے تھے عاشورہ کا روزہ؟ کیونکہ حضرت موسیٰ کو 10ویں محرم کو فرعون سے فتح ملی تھی. فرعون غرقاب ہوا تھا, حضرت موسیٰ فتح یاب ہوئے تھے, اور اس خوشی میں کیا کرتے تھے؟ یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. اللہ کے نبی نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں اور ان کی خوشی پر خوش ہونے کا حق ہمارا زیادہ ہے. تو روزہ رکھنا شروع کیا. مسلمان روزہ رکھنے لگے, لیکن یہ محسوس ہوا کہ مسلمان بھی روزہ رکھ رہے ہیں, یہودی بھی روزہ رکھ رہے ہیں, ایک ویلڈ سبب سے دونوں روزہ رکھ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ظاہر میں مشابہت ہو رہی تھی. اللہ کے رسول نے کہا اگلے سال میں زندہ رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو. ایک ویلڈ سبب کے تحت ایک عبادت ہو رہی ہے, پر اس عبادت میں بھی کیونکہ کافروں سے مشابہت ہو رہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں 2 دن روزے رکھوں گا تاکہ ان کی مخالفت ہو. یہاں ہم شرکیہ تہواروں میں کافروں کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے پہنچ گئے. اور مسئلہ صرف مٹھائی کا نہیں ہے, مبارکبادیاں دی جا رہی ہیں, بلکہ ایک طبقہ تو آگے بڑھ کر کے جشنی منا رہا ہے, پٹاخے پھوڑ رہا ہے, پھلجھڑیاں جلا رہا ہے, پورے طور پہ ہر تہوار میں شریک ہو رہا ہے. بھائی ٹالرنس ایک الگ چیز ہے اور کمپرومائز کر لینا اپنے دین کے ساتھ ایک الگ چیز ہے. ٹالرنس کیا ہے بھائی؟ ہمارا دین ٹالرنس کی اجازت دیتا ہے کہ تمہارا دین ہے لکم دینکم ولی دین, تم تمہارے دین پر عمل کرو, ہم ہمارے دین پر عمل کریں گے. ہم تم کو تمہارے دین سے نہیں روکتے, تم ہم کو ہمارے دین سے مت روکو. یہ ٹالرنس ہمارے اسلام کے اندر ہے. لا اکراہ فی الدین, دین میں کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ اپنے تہوار منائیں, آپ اپنے معبودوں کی عبادت کریں, ہم اپنے معبود کی عبادت کریں گے. ٹالرنس ہے, کمپرومائز نہیں ہے دین میں کہ تم تھوڑا سا ہمارے معبود کی بھی عبادت کر لو, ہم بھی تھوڑا سا تمہارے معبود کی عبادت کر لیں گے. ہمارے دین میں کمپرومائز نہیں ہے. مداہنت اور رواداری میں فرق ہے. شریعت میں برداشت ہے, رواداری ہے کہ ٹھیک ہے بھائی
تم اپنا کام کرو, ہم کو اپنا کام کرنے دو. پر جب اپروچ ہی ہو کہ نہیں تم تھوڑا سا ہمارا دین بھی مان لو, ہم تھوڑا سا تمہارا دین بھی مان لیں گے, تم تھوڑا سا ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو, ہم تھوڑی سی تمہارے معبودوں کی عبادت کر لیں گے, تم ہمارے پنڈال میں آ کر کے پھول چڑھا دو, ہم تمہاری مسجد میں آ کر کے 2 سجدے کر لیں گے. جب کمپرومائز کی بات آئے نا, جب کمپرومائز کا اپروچ آئے, یہ بہت خطرناک اپروچ ہوتا ہے. اور جب ایسا کوئی اپروچ آئے, ایسا کوئی آفر آئے, تو سخت ترین لہجہ وہاں پر اختیار کیا قرآن مجید نے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ قل یا ایھا الکافرون. پورے قرآن مجید میں یہ والا لب و لہجہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. کہہ دیجئے اے کافروں, لا اعبد ما تعبدون, تم جن کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کروں گا. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور میں جس کی عبادت کر رہا ہوں تم اس کی عبادت کو تیار نہیں ہو. ایک بار نہیں 2 بار دہرایا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم, اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی عبادت تم کر رہے ہو. تھوڑا سا اگر آپ نے 9 پڑھا ہے نا, لا اعبد فعلیہ ہے صیغہ, اور ولا انا عابد جملہ اسمیہ ہے. جملہ فعلیہ میں اور جملہ اسمیہ میں استقرار ہوتا ہے. جملہ فعلیہ میں ایک محدود وقت کے لیے بات کہی جاتی ہے نا, وقت کی قید ہوتی ہے جملہ فعلیہ میں, شدت تو ہوتی ہے لیکن وقت کی قید ہوتی ہے. اور جملہ اسمیہ میں کوئی وقت کی قید, جملہ فعلیہ کے ذریعے سے بھی جملہ اسمیہ کے ذریعے سے بھی واضح بات کہہ دی کہ اس کی تو کوئی گنجائش, یہ ریڈ لائن ہے, اس کو کراس نہیں کیا جا سکتا. لکم دینکم ولی دین, ہم تم کو تمہارے دین سے روکنے کے لیے نہیں آ رہے زبردستی. تمہارے لیے تمہارا دین ہے, ہمارے لیے ہمارا دین ہے. تم اپنے معبودوں کی عبادت کرو, ہم اپنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں. ہمارا دستور بھی ہم کو اس والے سیکولرزم پر مجبور نہیں کرتا کہ تم کو مجبور ہو کر کے کسی معبود کی عبادت کرنی ہے. ہمارا دستور تو ہم کو مذہبی آزادی دیتا ہے, جس معبود کی چاہو عبادت کرو, کسی معبود کی عبادت نہیں کرنا چاہتے اس کے لیے بھی دستور میں آزادی ہے. دستور تو آزادی دے رہی ہے, مسلمان ہی کو سیکولر بننے کا شوق ہے بہت. ہاں, اور اتنا سیکولرزم دکھانے کے باوجود بھی ملک کی اکثریت قبول نہیں کر رہی. ان کے معبودوں کے سامنے سر بھی جھکا دو تو بھی مقبول نہیں ہو. یہ سب خان حضرات ہے نا, کیا ان کے پاس دین رہ گیا ہے؟ لیکن پھر بھی کیونکہ نام کے آگے خان لگا ہے تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ دکھاوے کی رواداری بھی کوئی کام نہیں آ رہی. اس لیے یہ سب سے بڑا امت کا یہ پرابلم ہے نا, عقیدے کا پرابلم. اس پر تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. ایجوکیشن کی فیلڈ میں مسلمان آگے چلے جائیں, پالیٹکس ہماری اپنی پارٹی ہونی چاہیے, معیشت میں اپنے آپ کو مضبوط کرو. ارے بھائی پہلے عقیدہ تو مضبوط کرو. سارے مسائل کی جڑ یہاں پر ہے کہ عقیدے میں کمزور ہیں ہم. اللہ کی مدد اس لیے نہیں آ رہی کہ ہم عقیدے میں کمزور ہیں. ہاں, ایجوکیشن کی فیلڈ میں محنت کرنے سے اللہ کی مدد نہیں آئے گی, عقیدے کی فیلڈ میں محنت کرنے سے اللہ کی مدد آئے گی. اللہ نے فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, ایمان والوں کی مدد کرنا ہمارا حق ہے. ہاں, ایمان, اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے تو ایمان پر محنت کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کے ساتھ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے, بت پرستوں کے ساتھ نہیں ہے. اللہ قبر پرستوں کے ساتھ نہیں ہے, درگاہ پوجنے والوں کے ساتھ اللہ نہیں ہے. امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر ہے. اللہ کی مدد چاہیے. اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی سر بلند رہو گے. قیادت سیادت اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھی ہے, لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ان کنتم مومنین, اگر تم ایمان والے ہو تو. اللہ نے ایمان والوں سے نصرت کا وعدہ کیا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض,
اللہ نے ایمان والوں سے اور عمل صالح کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو زمین کی خلافت عطا فرمائیں گے. ہمارے ایک طبقہ ہے نا, بڑی خلافت کی باتیں کرتا ہے, پر اس کو توحید کی بات سے چڑے. خلافت کی باتیں کر رہے ہیں اور توحید کی بات نہیں کرنا چاہتے. حکومت الہیہ چاہیے لیکن عقیدے کے ساتھ سمجھوتا کر لینا ہے. یہ اقامت دین کی بات کرتے ہیں لیکن توحید کی بات نہیں کرتے. وہ کون سے دین کی اقامت کرنا چاہتے ہو جس میں توحید ہی نہیں ہے بھائی؟ ہاں, ایسا کون سی دین کی اقامت کر رہے ہو جس کے اندر توحید کا کوئی تصور ہی نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا ہم ایمان لانے والوں سے اور عمل صالح کرنے والوں سے ہم نے وعدہ کیا کہ ہم ان کو زمین کی خلافت دیں گے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور جو دین اللہ نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے اللہ تعالیٰ اس دین کو غلبہ دے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور اللہ تعالیٰ خوف کے بعد تمہارے حالات امن سے بدل دے گا. آج ہم خوف کی زندگی گزار رہے ہیں نا, ڈرے ہوئے سہمے ہوئے, فلاں پارٹی جیت جائے گی تو کیا ہوگا, فلاں لیڈر اگر اقتدار میں آ گیا تو ہمارا کیا ہوگا, پارلیمنٹ سے ڈر رہے ہیں, سپریم کورٹ سے ڈر رہے ہیں. ہاتھ میں بھیک کا ایک کٹورا لیا ہوا ہے, کبھی اس سیاستدان کے پاس تو کبھی اس سیاستدان کے پاس, کبھی اس پارٹی کے پاس تو کبھی اس پارٹی کے پاس, کبھی پارلیمنٹ کے سامنے تو کبھی سپریم کورٹ کے سامنے, اپنے حقوق کی بھیک مانگ رہے ہیں. یہ حالت ہو گئی ہے ہماری. اور یہ حالت کیوں آئی ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے ایمان کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے. پہلی محنت اپنے ایمان پر کرنی ہے. اور آپ توحید والوں کو, یہ توحید آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی تھی کہ اپنی مسجدوں میں تالا بند کر کے رکھ لو. اس توحید کو ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو شرک کی گندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں. ورنہ مشرکوں کی وجہ سے جب عذاب آئے گا نا قوم پر تو موحدین بھی ساتھ میں ڈوبیں گے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, اللہ نے فرمایا اس عذاب سے بچو جو صرف ظالموں کو اپنا شکار نہیں کرتا ہے. جب قوم کی اکثریت شرک میں ڈوب جائے گی, اللہ کے نبی سے کہا گیا اللہ کے نبی کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ وَفِينَا الصَّالِحُونَ, حالانکہ ہمارے درمیان بہت سارے نیک لوگ بھی ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ, جب برائی کثرت سے پھیل جاتی ہے تو تھوڑے بہت اچھے لوگ بھی گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جاتا ہے. پھر اللہ کا عذاب آتا ہے تو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. پہلی محنت ہم کو اپنے عقیدے پہ کرنی ہے. ہمارا پہلا مسئلہ اپنی توحید کو مضبوط کرنے کا ہے. میرے بھائیوں, صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ نے مشرکوں پر جو غلبہ ان کو دیا, کیا وہ دنیا کی فیلڈ میں مشرکوں پہ غالب تھے؟ نہیں. دنیا کے وسائل اور دنیا کے جو مینز ہیں اس میں تو مشرکین بہت آگے تھے صحابہ سے, تعداد میں آگے تھے, اسلحوں میں آگے تھے, پالیٹکس ان کی مضبوط تھی, تعلقات ان کے وسیع تھے. روم و ایران کے ان کے چکر ہوتے تھے. لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ, اکانومی ان کی بہت اچھی تھی, پولیٹیکل پاور بہت بڑا تھا. پھر وہ کون سی چیز تھی کہ بدر کے میدان میں 313 نہتے 1000 پر غالب آ گئے؟ کیا تھی صحابہ کی طاقت؟ حضرت عمر نے فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اسلام کے ذریعے سے عزت دی ہے. صحابہ کی طاقت ان کا ہتھیار نہیں تھا, پولیٹیکل پاور نہیں تھا, دنیاوی ایجوکیشن ان کا پاور نہیں تھا. فرمایا ہم وہ قوم کے لوگ ہیں اعزنا اللہ بالاسلام, جن کی قوت اور طاقت اللہ نے اسلام میں رکھی ہے, جن کو عزت اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے دی ہے. صحابہ کی طاقت توحید تھی. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے تو مستفوی ہے. صحابہ کی بازو کی طاقت توحید تھی. فرمایا فَمَهْمَ ابْتَغَيْتَ الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ أَذَلَّنَا, اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ سے عزت تلاش کریں گے نا تو پھر عزت نہیں ذلت ہمارا مقدر ہوگی. ہماری ذلت کا سبب دین کو چھوڑ دینا ہے, ایمان کو چھوڑ دینا ہے, توحید کو چھوڑ دینا ہے. پہلی محنت اس لیے میرے بھائیوں اللہ کی مدد چاہیے. اللہ کی مدد قبر پجوں کے لیے نہیں آتی, بت پرستوں کے لیے نہیں آتی,
درگاہوں کے سامنے سر جھکانے والوں کے لیے اللہ کی مدد نہیں نازل ہوگی، شرک کرنے والوں کے لیے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد چاہیے تو پہلی اپنے قوم کے عقیدے پہ محنت کرنی پڑے گی، اور یہ کام اگر اہل حدیث نہیں کرے گا تو کون کرے گا بھائی؟ ہاں، اہل حدیث کی بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، ہم ہی وہ لوگ ہیں الحمدللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خالص توحید کی نعمت سے نوازا ہے۔ توحید کا کام ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اور ہمارے یہاں ایک طبقہ ہے وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ بھائی کالج بنواؤ، یونیورسٹیز بنواؤ، ہاسپٹلز بنواؤ۔ بھائی کالج، ہاسپٹل، یونیورسٹیز ٹھیک ہے، بہت اچھا کام ہے، کرنا چاہیے سوشل ورک کا کام، لیکن دنیا کا سب سے بڑا سوشل ورک ہے توحید کی دعوت عام کرنا۔ کالج، یونیورسٹی اور ہاسپٹل تو دوسرے لوگ بھی بنوا لیں گے نا، اور نہیں بھی رہے گا تو کسی کافر کالج اور کافر یونیورسٹی اور کسی کافر کی ہاسپٹل میں بھی علاج ہو جائے گا آپ کا، لیکن توحید کا کام تو ہم ہی کو کرنا ہے نا۔ ہم بھی اگر توحید سے منہ موڑ لیں گے تو توحید کی دعوت کون عام کرے گا؟ مرد ہو یا عورتیں؟ بھائی مردوں کا تو مسئلہ ہے ہی ہے، لیکن ہمارے یہاں تو شرک کی جو گندگی ہے نا، اگر مرد 50% ڈوبے تو عورتیں 90% ڈوبی ہوئی ہیں۔ کسی بازار پہ آپ چلے جائیں، 20 مرد ہیں تو 80 عورتیں، یہی صورتحال ہے نا۔ ہاں، بدترین قسم کی بدعقیدگی کا شکار ہیں عورتیں، بدترین قسم کا شرک، سب سے زیادہ تعویذیں لکھانے والی عورتیں، سب سے زیادہ باباؤں اور پیروں کے چکر میں پریشان عورتیں، تربیت ہی نہیں ہوئی ہے۔ بھائی مردوں کے لیے کم سے کم ماشاءاللہ تربیت کا ایک، مسجدوں کا ایک ذریعہ تو ہے، عورتوں پر تو کیونکہ مسجد کے دروازے بند کر کے رکھے اس لیے سب سے زیادہ ارتداد کا شکار عورتیں ہو رہی ہیں، سب سے زیادہ دین چھوڑ کر کے عورتیں جا رہی ہیں، توحید پر مضبوطی نہیں آئی نا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی کے زمانے میں خواتین کا عقیدہ اتنا مضبوط تھا، توحید ایسی ان کی قوی تھی، ایک کالی کلوٹی عورت جس کا نام بھی نہیں پتا کہ کیا ہے، حضرت عباس یا حضرت ابن عباس نے غالباً کہا کہ اگر جنتی عورت کو دیکھنا ہو فلاں کو دیکھ لو، یہ جنتی عورت ہے جو زمین پہ چل رہی ہے۔ پھر اس کا قصہ بیان کیا کہ یہ کالی کلوٹی سی عورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اتسرع، مجھے مرگی کا پرابلم ہے، مرگی کے دورے پڑتے ہیں مجھے، فادعوا اللہ لی ان یشفینی، اللہ سے میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے شفا یاب کر دے۔ بہت کوئی بڑی عالمہ فاضلہ نہیں ہے، پر توحید کا یہ سینس اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دماغ میں ایسا ڈالا ہے، صحابہ سے زیادہ کوئی نبی سے محبت کرنے والا ہوگا؟ ہاں، ان کی محبت پلے کارڈ کے آئی لو محبت میں نہیں تھی، ان کی محبت دل میں تھی، ان کے کردار میں تھی۔ رسول اللہ کی عظمت کا اندازہ صحابہ سے زیادہ ہم کو نہیں ہے، پر اللہ کے نبی کی ساری عظمتوں کو سمجھنے کے باوجود ایک عام سی خاتون کو بھی یہ پتا ہے کہ اگر مجھے بیماری ہے تو رسول اللہ شفا نہیں دے سکتے، اللہ شفا دے سکتا ہے۔ تو رسول اللہ سے آ کر کے نہیں کہہ رہی اللہ کے رسول مجھے شفا دے دیں، کیا کہہ رہی ہیں؟ فادعوا اللہ لی ان یشفینی، اللہ سے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے شفا دے دے۔ عورتیں سن رہی ہیں نہیں سن رہی ہیں نا عورتیں؟ اتنا بیسک توحید کا سینس ایک عام سی عورت کو بھی پتا ہے کہ دعا اللہ سے مانگنی ہے، رسول اللہ سے نہیں مانگنی ہے۔ رسول اللہ سے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے، دعا نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے زمانے میں عورتوں کو دیکھیں، ہر بابا پیر فقیر کے مزار پر آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ عورتیں جھکی ہوئی ہیں، بال کھول کر کے، کیا آتا ہے جی وہ اس کو کیا بولتے ہیں، پتہ نہیں کون سا وہ آتا ہے نا، جھوم رہی، ہاں وجد آتا ہے، پتہ نہیں کیا، کوئی ماتا رانی کچھ حاضر ہوتی ہیں، گھومتے رہتی ہیں ایسے۔ ہمارے مائی میں ایک مرتبہ درگاہ پہ میں نے دیکھا کچھ عورتیں بال نیا کی گھوم رہی ہیں، تو بولتے ہیں کوئی جن وین آیا ہوا ہے اس کے اوپر۔ ہاں، سب سے زیادہ عورتیں شرک کا شکار ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کی مدد چاہیے، اور دنیاوی اسباب تو اختیار کرنے، لیکن پہلے اپنی توحید پر محنت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو جو کامیابی دی تھی ان کی قوت توحید تھی، ایمان تھا۔ اللہ کی مدد چاہیے تو دوسری محنت اپنے عمل پہ کرنی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے ایمان لانے والوں سے
اور عمل صالح کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا. دوسری محنت ہم کو اپنے اعمال پہ کرنی ہے. ہمارا دوسرا جرم یہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کی مدد نازل نہیں ہو رہی کہ ہم تقوی سے بہت دور ہیں, اعمال صالحہ سے بہت دور ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. بستی والے اگر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے, ہم آسمان سے اور زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. ایمان لانے کے بعد دوسری محنت اپنے عمل پہ کرنی ہے. ہم ایمان کے میدان میں بھی پیچھے ہیں اور عمل صالح کے میدان میں بھی پیچھے ہیں. بدعتوں سے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ایسا مسخ کر دیا ہے کہ اگر اللہ کے نبی کے زمانے کے کوئی صحابی نازل ہو جائے نا, زندہ ہو جائیں, وہ پہچان نہیں پائیں گے کہ یہی وہ دین تھا جو اللہ کے رسول لے کر کے آئے تھے. شبیہ بگاڑ دی, اسلام کی امیج ایسی خراب کر دی ہے. یہ جو مختلف 12 ربیع الاول اور 10 محرم اور 15 شعبان کو سڑکوں پر جو دین پریکٹس کیا جاتا ہے, یہ وہ دین تھا جو رسول اللہ لے کر کے آئے تھے. ہاں, ہم نے ایمان سے لے کر کے اعمال میں, عبادت میں, معاملات میں, اخلاق میں, ہر میدان میں ہم رسول اللہ کی مخالفت کرنے والے. زبان پر آئی لو محمد ہے, کردار میں کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دکھائی نہیں دے رہی. نہ عبادات میں رسول اللہ کی اتباع کر رہے ہیں, نہ معاملات میں اللہ کے رسول کی اتباع کر رہے ہیں, نہ اخلاق میں رسول اللہ کی اتباع کر رہے ہیں. کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی؟ کتنے نمازی تھے آج فجر میں اس مسجد میں؟ ہاں, 1-2 صف تھی کہ نہیں تھی؟ فجر میں اٹھ کر کے آدھا گھنٹہ اللہ تعالیٰ کے لیے نیند نہیں قربان کر سکتے ہم, اور ہم پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مدد کیوں نہیں نازل کر رہے ہیں؟ بے نمازیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد نازل. کتنی خواتین نے آج ٹائم پر نماز پڑھی ہے؟ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں, اپنے اندر سے سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ مدد کیوں نہیں نازل کر رہے ہیں. بے نمازیوں کے لیے اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ نے تو فرمایا استعینوا واستعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو. اللہ کی مدد چاہیے تو نماز پڑھنی پڑے گی. اس امت پوری دنیا میں سب سے بدترین قسم کے بے نمازی ہندوستانی لوگ ہیں. پورے اگر آپ دنیا کا جائزہ لیں گے نا, سب سے بڑے بے نمازی اگر آپ کو کہیں ملیں گے نا, ہندوستانی لوگ ملیں گے. آپ کو اربوں کیا بہت خرابی ملے گی, نماز میں کوتاہی نہیں ملے گی. نماز میں کوتاہی نہیں کرتے وہ. ہمارے یہاں خال کوئی مسلمان ملتا ہے, یعنی 5% مسلمانوں کے بارے میں بھی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ 5 وقتہ نمازی ہوں گے. کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی میرے بھائیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کی مدد چاہیے ہوتی تھی تو آپ سجدے میں ہوتے تھے. بدر کا موقع ہے, سب سے کریٹیکل سچویشن ہے اسلام کی تاریخ میں. ایک ایسا مرحلہ ہے کہ اگر یہ 313 کی جماعت جو رسول اللہ کے ساتھ لڑنے کے لیے آئی ہے, یہ اگر ختم ہو گئی تو اسلام کی تاریخ یہیں اینڈ ہو جائے گی. اتنی مشکل ترین حالت ہے. اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ مجاہدوں کی صفیں درست کی میدان جنگ میں, لیکن دوسری طرف سجدے میں ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. احد کا موقع ہے, 700 کی تعداد مسلمانوں کی ہے, 3000 کے لشکر نے حملہ کر دیا ہے, اللہ کے رسول سجدے میں. خندق کا موقع ہے, 10,000 کے فوج نے مدینہ کی چھوٹی سی بستی پہ حملہ کر دیا ہے, اللہ کے نبی سجدے میں. فتح مکہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کر کے مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں. ہر مشکل ترین حالت میں آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. کانا اذا حدبہ امر فزع الی الصلاۃ, اللہ کے نبی کو جب بھی کوئی پریشانی لائق ہوتی اللہ کے نبی نماز پڑھتے, کیونکہ نمازوں سے اللہ کی مدد آتی ہے. ہماری مدد اللہ کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے لیے فجر کے وقت آدھا گھنٹہ نیند نہیں قربان کر سکتے, ظہر میں 10 منٹ کے لیے اپنی دکان بند نہیں کر سکتے, عصر میں اپنے دوستوں کی مجلس نہیں چھوڑ سکتے, موبائل سے فرصت نہیں ہے, کرکٹ میچ چل رہا ہے تو عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے 10 منٹ گیپ نہیں کر سکتے. کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی؟ عبادات میں پیچھے, اخلاق میں پیچھے, معاملات میں پیچھے, سنتوں میں پیچھے, اللہ تعالیٰ کیوں ہماری مدد کرے گا؟
گناہوں میں ہماری زندگی ڈوبی ہوئی ہے. گناہ کرنے والوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے اللہ کی سزا آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جس نے میرے حکم کی مخالفت کی دنیا میں اللہ نے اس کے لیے ذلت رکھ دی ہے. اور زندگی کا کون سا ایسا میدان ہے جس میں ہم رسول اللہ کی مخالف نہیں ہیں میرے بھائیوں؟ ہاں، نکاح سے لے کر کے، پیدائش سے لے کر کے موت تک ہر میدان میں رسول اللہ کی مخالفت ہو رہی ہے. ہمارے یہاں کی شادیاں دیکھ لیں اور کافروں کے ہونے والی شادیاں دیکھ لیں. صرف اتنا فرق ہے کہ یہاں پر نکاح پڑھا دیا جاتا ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے، اور وہاں پر پھیرے لگائے جاتے ہیں. باقی مسلمان کی گھر کی شادی اور کافر کے گھر کی شادی میں کوئی فرق نہیں ہے. کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ سود خور، جھوٹ بولنے والے، نفاق کرنے والے، لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ جانے والے، لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرنے والے ہم لوگ ہیں. کیوں اللہ ہماری مدد کرے گا؟ تجارت میں بدترین قسم کے بے ایمان ہیں مسلمان. کہتے تو ہیں ہم کہ ہم ایمان والے، لیکن سب سے بڑے بے ایمان. میں جس علاقے میں بھی گیا، لوگوں سے تجارت کے میدان میں سوال کیا، لوگوں نے کہا کہ تجارت کے معاملے میں ایک کافر پر اعتماد ہو جاتا ہے، مسلمان پر اعتماد نہیں ہوتا. ہاں، ابھی آپ کے حیدرآباد میں تھا میں، کچھ بھائی جو زمین، سب سے زیادہ مجھ کو لگتا ہے بے ایمان لوگ زمین کے کاروبار سے جڑے ہوئے. ممبئی سے لے کر کے حیدرآباد تک سب جگہ وہی کہانی ہے. ایک ایک زمین 4 لوگوں کو بیچ کر کے رکھی ہوئی ہے. کسی کی زمین کسی کو اٹھا کر کے پکڑا دی ہے، پیسے لے کر کے رکھے، پیسہ اٹکا دیا ہے، بلڈر صاحب اپنا عیش کر رہے ہیں. جس بازار میں جاؤ مسلمان بھی مسلمان کی شکایت کر رہے ہیں، کافر بھی مسلمانی کی شکایت کر رہے ہیں. بہن کی جائیداد ہڑپ لی ہے، پڑوسی کی ایک بالش زمین کھانے کے لیے مل جائے، بڑے سے بڑے متقی اور پرہیزگار بھی نہیں چکتے. کیسے اللہ کی مدد آئے گی میرے بھائیوں؟ سود کھانے والوں کو اللہ کی مدد نہیں آتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم عینہ کا کاروبار کرنے لگو گے. عینہ کا مطلب سود کھانے کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ جیسے میں اپنا موبائل آپ سے کہوں کہ میں 25,000 میں آپ کو اپنا موبائل بیچ رہا ہوں، 4 مہینے کے بعد 30,000 میں دوبارہ آپ سے خرید لوں گا. یہ کیا ہے؟ انڈائریکٹ طریقہ ہے سود کھانے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم عینہ کا کاروبار کرنے لگو یعنی سود کھانے لگو، وَأَخَذْتُمْ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ، اور گائے کی پونچھ پکڑ کے بیٹھ جاؤ. مطلب پرانے زمانے میں جو کھیتی باڑی ہوتی تھی نا، اس کے لیے بنیادی طور پہ گائے بیل کا استعمال ہوتا تھا. یعنی کھیتی باڑی میں لگ جاؤ، اپنے مزے میں ہو، اپنی دنیا بناؤ، اپنی پراپرٹی بناؤ، اپنے کریئر کو چمکانے میں لگے رہو. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کو چھوڑ دو. جب اسلامی ملک ہوگا تو جہاد سرحدوں پر ہوگا، اور جیسے ہم ہندوستانی لوگ ہیں ہمارے لیے سرحدوں والا جہاد نہیں ہو رہا ہے، ہمارے لیے زبان والا جہاد ہے، ہمارے لیے دعوت ہی جہاد ہے. تو جب جہاد کو چھوڑ دو تو کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں تم پر ذلت نازل کرے گا، اور یہ ذلت اس وقت تک نہیں اٹھائے گا حتی ترجعوا الی دینکم وتتوبوا، جب تک توبہ کر کے دوبارہ اپنے دین کی طرف نہ لوٹ جاؤ. کہ دین سے دوری جب ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. میرے بھائیوں، اللہ کا عذاب صرف آسمان سے پتھروں کی بارش کی شکل میں نہیں آتا، سیلاب اور طوفان کی شکل میں نہیں آتا. اللہ کے عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ اپنے نافرمانوں پر اپنے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے. یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے. یہ جو آج صورتحال بنی ہے کہ ہم کس کا گوشت کھائیں گے کس کا گوشت نہیں کھائیں گے، ہمارے دسترخوان پر کیا کھایا جائے گا کیا نہیں کھایا جائے گا، یہ بھی فیصلے سیاست کے ایوانوں میں ہو رہے ہیں. یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. ساؤتھ والے تو نسبتاً خوش نصیب ہیں مہاراشٹرین لوگوں کے مقابلے میں، لیکن یہ جو صورتحال ملک کے الگ الگ علاقوں میں بنی ہوئی ہے نا، واللہ اب تو جنوبی ہند میں حالات نسبتاً اچھے ہیں، ورنہ شمالی ہند میں، نارتھ ایسٹ انڈیا میں اپنی دینی شناخت کے ساتھ سفر کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. کچھ علاقے ایسے ہیں آپ داڑھی ٹوپی رکھ کے سفر نہیں کر سکتے، کب کون سا موب جو ہے آپ کو گھیر کر کے قتل کر دے پتہ نہیں ہے. یہ صورتحال بن گئی ہے. یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کو آپ کے سروں پر مسلط کر دیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، کہ جب کوئی قوم
اللہ اور اس کے رسول سے کیا گیا وعدہ توڑتی ہے، اللہ اپنے دشمنوں کو ان کو سروں پر مسلط کر دیتا ہے. فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ، تو یہ دشمن ان کے ہاتھوں سے ان کی ملکیتیں چھین لیتے ہیں. ہماری مسجدیں ہم سے چھین لی گئیں، ایک مسجد گئی اور 4 مسجدیں لائن میں لگی ہوئی ہیں. ہماری وقف پراپرٹیز پر نگاہیں ہیں، اللہ جانے آگے کیا ہونے والا ہے، اور ہم سوائے احتجاج کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے. ہم صرف رو سکتے ہیں، ہم صرف رو رہے ہیں. یہ اللہ کا عذاب ہے میرے بھائیوں. یہ بات ہمارے سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اور اس عذاب سے اگر نجات چاہیے تو رسول اللہ نے کیا بتایا؟ حتی تتوبوا وترجعوا الی دینکم، اللہ سے توبہ کرو اور واپس آؤ اپنے دین کی طرف. مظاہرے کرو، احتجاج کرو، وہ تمہارا سیاسی حق ہے. میں مظاہروں اور احتجاج سے نہیں منع کر رہا. اور ماشاءاللہ مسلمان پولیٹیکلی اتنا اویئر ہے، ایک کال پر شاہی میں باغ بن جاتا ہے پورا ملک. سڑک بھر دیتے ہیں ہم مظاہرے میں، ریلی نکلتی ہے، جم غفیر تیار ہو جاتی ہے سائن بورڈ لے کر کے سڑکوں پر اترنے کے لیے. سڑکوں پہ اترنے کو تیار ہیں، مسجد آنے کو تیار نہیں ہے. اللہ کی مدد صرف سڑکوں پر اترنے سے نہیں آئے گی، مسجد بھی آنا پڑے گا. پولیٹیکلی مسلمان بہت ایکٹیو ہے، لیکن اسلامی اعتبار سے ایک صف مسجد میں مسلمانوں کی اتنے مشکل ترین حالات میں نہیں بڑھی ہے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا کہ ایک صف مسلمان بڑھ گئے ہوں، ان کو یہ بات سمجھ میں آئی ہو کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور جب اللہ عذاب بھیجتا ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، اللہ نے فرمایا جب ہمارا عذاب آیا تھا تو یہ گڑ گڑاتے ہوئے ہمارے پاس کیوں نہیں آئے؟ ہمارے پاس آتے، توبہ کرتے، روتے گڑ گڑاتے، اپنے گناہوں کی معافیا مانگتے تو ہم اپنا عذاب ان کے سروں سے اٹھا لیتے. یہ اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے، اور اس سے نجات چاہیے تو اللہ کی طرف لوٹنا پڑے گا. اپنے ایمان پر محنت کرنی ہے، اور دوسری چیز اپنے اعمال پہ محنت کرنی ہے. تیسری چیز اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ایک بہت بڑا سبب کیا ہوتا ہے؟ دعوت کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندھوں پر ڈالی ہے، اگر ہم یہ ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا عذاب بھیجے گا. اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم ضرور بضرور لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور اگر یہ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ أَوْ لَيُوشَكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، اگر بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ اپنی سزا تمہارے سروں پر بھیج دے گا، تم کو اپنے عذاب میں مبتلا کرے گا. ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر تم دعائیں کرو گے پر اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا. دین کی دعوت کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمارے سر پر ڈالی تھی، ہم نے اس ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا. ہم اپنی دنیا میں مگن ہیں، ہر آدمی اپنے کریئر کی فکر لگی ہوئی ہے، اپنی پراپرٹی بنانے میں مصروف ہے. دنیا جہنم میں جا رہی ہے، اس کو اس سے کچھ نہیں لینا دینا ہے. اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، دین کی توہین ہو رہی ہے. مسلمان نوجوان زنا میں مبتلا ہے، بدکاریاں کر رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، بدعتیں ہو رہی ہیں، دین کا تماشا بنا دیا گیا ہے. اور مسلمان اپنی زندگی میں خوش ہے. دنیا کی محبت ایسی اس کے دل میں گھر کر گئی ہے کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، لوگ جنت میں جا رہے ہیں، جہنم میں جا رہے ہیں، حق صحیح غلط باطل اس کو سے کچھ نہیں لینا دینا نہیں. جب دین کی دعوت سے آپ غفلت برتیں گے تو اللہ تعالیٰ ہلاکت آپ کے مقدر میں لکھ دے گا. اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے تو اللہ کے دین کی مدد کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے اصول قرآن مجید میں بیان کیا، انصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ لازماً اس کی مدد کرتا ہے. اور اللہ کی مدد کا مطلب کیا؟ اللہ کی مدد کا مطلب اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد. جتنے حالات مشکل ہوں اتنا ہی ہم کو دین کی دعوت میں تیزی لانی چاہیے، کیونکہ دین کی دعوت سے اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوتی ہے.
اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے مدینہ آئے نا تو صورتحال یہ تھی کہ مسلسل اس بات کا ڈر لگا رہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گھس کر کے اللہ کے نبی کا کوئی دشمن اللہ کے نبی کو قتل کر سکتا ہے. کوئی مکہ کا مشرک چپکے سے مدینہ میں داخل ہو کر کے یہ کام کر سکتا تھا, کیونکہ مکہ کے مشرکین نے تو پوری پلاننگ کر ہی لی تھی اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی. یا جو منافقین کا ٹولہ جس کے سارے ارادوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت نے پانی پھیر دیے تھے, ان میں سے کوئی منافق بھی رسول اللہ کے گھر میں داخل ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچا سکتا تھا. یا سب سے خبیث لوگ تو مدینہ کے اندر یہودی موجود تھے, جن کی چارج شیٹ میں سب سے بڑا جرم یہ تھا قتلہم الانبیاء, انبیاء کا قتل کرنا ان کی سرشت میں شامل تھا. ہاں, انبیاء کا قتل ان کا شوق تھا. وہ بڑے فخر سے کہتے تھے انا قتلنا عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ, ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا جو اللہ کا رسول تھا. رسول اللہ بولتے تھے کہ رسول تھا اور ہم نے قتل کر دیا. یہ جو یہودیوں کی تاریخ جانتا ہے نا, آج فلسطین میں یہودی جو ظلم کر رہے ہیں, جو ان کی تاریخ جانتا ہے اور ان کے عقائد جانتا ہے, اس کو قطعی تعجب نہیں ہوگا کہ کوئی انسان اس درجے پہ کیسے گر سکتا ہے شقی القلبی اور سخت دلی کے, کہ چھوٹے چھوٹے بچوں تک کو بھون کر کے رکھ دے گولیوں سے. یہ بہت ہی شقی القلب قوم ہے. یہ جن کی سخت دلی, جو ان کی تاریخ جانتا ہے, ان کو ان کی حرکتوں پر تعجب نہیں ہوگا. تو بہرحال اللہ کے رسول کو ڈر تھا, صحابہ کو اندیشہ تھا کہ کوئی بھی شخص رات کے اندھیرے میں رسول اللہ کے گھر میں داخل ہو کر کے رسول اللہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر پہرا دیا کرتے تھے صحابہ ہجرت کے بعد. پھر کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے اللہ کے رسول, اللہ نے جو دین آپ پر نازل کیا ہے اس کو لوگوں تک کے پہنچا دیں. آپ تبلیغ کا کام کریں. اگر یہ کام آپ نے نہیں کیا تو آپ نے پھر اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس, اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. آپ باطل کے خلاف کھڑے ہوتے ہو دعوت کے لیے تو باطل آپ کے مقابلے میں آئے گا. آپ اس کے مفادات کو نقصان پہنچاؤ گے تو وہ آپ پر حملہ آور ہوگا, آپ کی جان پر حملہ کرے گا, آپ کے مال پر حملہ کرے گا, آپ کی عزت پر حملہ کرے گا, آپ کو ایذا پہنچانے کی کوشش کرے گا. پر داعی کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. اللہ نے فرمایا آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کا کام کرو, آپ کی حفاظت کا کام اللہ کرے گا. واللہ یعصمک من الناس, لوگوں سے آپ کو اللہ تعالیٰ بچائے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی نا, رسول اللہ نے صحابہ کا کہا اب تم میرے دروازے پر پہرا دینا چھوڑ دو. ہٹا دیا پہرے داروں کو, کہا اب میری حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. میں دین کی دعوت کا کام کروں گا, میرا حفاظت میرا رب کرے گا, انشاءاللہ میری حفاظت میرا رب کرے گا. آج جو مشکل ترین حالات ہیں نا, ان مشکل ترین حالات میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دین کے دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد کرے تو ہم کو دین کی مدد کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت نہیں دیں گے, اپنے ایمان و عمل پہ آپ کتنی بھی محنت کر لیں, نہ آخرت میں نجات ملے گی نہ دنیا میں کامیابی ملنے والی ہے. ہمارے سامنے گناہ ہو رہا اور نافرمانی ہو رہی ہے, شرک ہو رہا ہے, بدعتیں ہو رہی ہیں, ہم دیکھ کر کے خاموش رہیں گے, دنیا میں بھی اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا, آخرت میں بھی اس کی سزا دی جائے گی. آپ نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث سنی ہوگی نا کہ کچھ لوگ ایک کشتی پر سوار ہوئے اور ایک طبقہ اوپر چلا گیا, ایک جماعت نیچے رہ گئی. نیچے والے اوپر والوں سے پانی مانگنے جاتے تو اوپر والوں کو بھاری پڑتا ہے, تو نیچے والے انہوں نے کیا کیا, کشتی میں چھید کرنا شروع کر دیا. ایک جماعت کشتی میں چھید کر رہی ہے اور دوسری جماعت کشتی میں چھید ہوتا ہوا دیکھ رہی ہے. اب یہ کشتی جب ڈوبے گی تو کیا صرف وہی ڈوبیں گے جنہوں نے کشتی میں چھید کیا ہے؟ نہیں, کشتی ڈوبے گی تو وہ بھی ڈوبیں گے جنہوں نے کشتی میں چھید کیا ہے, اور وہ بھی ڈوبیں گے جو کشتی میں چھید ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. یہ جو مسلمان خبر پرستی کر رہا ہے, یہ جو مزاروں پہ جا کر کے چادریں چڑھا رہا ہے, یہ جو مشکلوں میں اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ سے دعائیں کر رہا ہے, یہ جو بدعتوں سے ہمارے دین کے چہرے کو مسخ کر رہا ہے, یہ نوجوان جو بدکاریاں کر رہے ہیں, یہ جو اللہ کے رسول کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں,
نمازیں ترک کی جا رہی ہیں, جھوٹ بولا جا رہا ہے, سود کھایا جا رہا ہے, زنا ہو رہا ہے, حرام کاریاں ہو رہی ہیں, لوگوں کی عزتوں پر حملے ہو رہے ہیں, لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھایا جا رہا ہے. یہ سارے لوگ اس امت کی کشتی میں چھید کرنے والے لوگ ہیں. آپ نہیں کر رہے, لیکن آپ یہ چھید ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, تو جب امت کی کشتی ڈوبے گی تو ساتھ میں آپ بھی ڈوبیں گے. اس دین کو پھیلانا, گناہ سے روکنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ رکھا ہے. اصحاب سبت کا واقعہ پتہ ہے نا, کیا ہوا تھا سنیچر کے دن, جن کو منع کیا گیا تھا کہ شکار نہیں کرنا ہے. ایک طبقہ تھا جس نے شکار کیا, ایک طبقہ تھا جس نے شکار نہیں کیا لیکن روکا شکار کرنے والوں کو, اور ایک طبقہ کون تھا جس نے خود تو شکار نہیں کیا لیکن منع بھی نہیں کیا. جب اللہ کا عذاب آیا تو شکار کرنے والوں پر بھی آیا اور شکار ہوتا ہوا دیکھ کر کے خاموش رہنے والوں پر بھی آیا. اللہ نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے بنی اسرائیل کے لوگوں پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کی زبان سے. کیوں؟ ذالک بما کان, کیوں لعنت کی ہے؟ بما عصوا وکانوا یعتدون, کیونکہ وہ نافرمان تھے, سرکشی کرنے والے تھے. وکانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا, اور ان میں سے جو لوگ منکر کام کرتے تھے یہ خاموشی سے دیکھتے تھے, روکتے نہیں تھے. تو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو گناہ کرنے والے بھی مارے گئے اور گناہ ہوتا ہوا دیکھ کر کے خاموش رہنے والے بھی مارے گئے. آپ اس امت کے ایک فرد ہیں, تو اس امت کی ذمہ داری لوگوں کو جہنم سے بچانے کی ذمہ داری ہے. یہ دعوت, یہ مجلس ہے ماشاءاللہ, اسی دعوت کا ایک حصہ ہے, جز ہے ماشاءاللہ. لیکن صرف جلسے کرنے سے کام نہیں چلے گا بھائی. ان جلسوں میں ماشاءاللہ یہ جلسے, یہ دروس ضروری ہیں لیکن کافی نہیں ہے. آپ کے ان جلسوں میں, ان دروس میں کون سے لوگ آتے ہیں؟ وہ لوگ آتے ہیں جو ماشاءاللہ پہلے سے دین سے جڑے ہوئے ہیں, ہے نا. یہاں پروگراموں میں, جلسوں میں عام آنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ دیندار لوگ ماشاءاللہ. دیندار لوگوں کی تربیت ضروری ہے, لیکن دعوت صرف دیندار لوگوں کی تربیت کا نام نہیں ہے. وہ لوگ جو دین سے دور ہیں ان کو دین کے پاس لانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں نا جن کی تربیت کے لیے انتظام کیا گیا ہے, پر جو دین سے جڑا ہی نہیں ہے, جو آ رہا ہے اس کو سمجھانا بھی دین ہے, جو نہیں آ رہا اس تک پہنچنا بھی دعوت ہے. ہم آنے والے کو سمجھانے والی دعوت کر رہے ہیں, نہیں آنے والے کے پاس جانے والی دعوت کا کام نہیں ہو رہا. کالج میں پڑھنے والا لڑکا, اسکول میں پڑھنے والی لڑکی, چھوٹے چھوٹے بچے, گھروں میں کام کرنے والی خواتین, مزدوری کرنے والے افراد, 80-90% مسلمان ایسے ہیں جن کو جلسوں, دروس, کانفرنسوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ان تک کون پہنچے گا؟ ان تک دین کا پیغام کون لے کر کے جائے گا؟ ان تک کی دعوت کون پہنچائے گا؟ یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے, بت پرستی ہو رہی ہے, قبر پرستی ہو رہی ہے, ان تک توحید کی دعوت کون پہنچائے گا؟ آپ کے یادگیری میں کون پہنچائے گا؟ کیا یادگیری میں کوئی دوسرا نبی آنے والا ہے یہ کام کرنے کے لیے؟ نبیوں کا مشن تو ہم توحید والوں کو ہی آگے بڑھانا ہے نا. ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا یہ کام؟ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. ہم الحمدللہ اس زمین پر نبیوں کے نائب ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانا ہمارا کام ہے. تو دعوت, یہ 3 چیزیں. پہلا کیا؟ ایمان. دوسرا عمل صالح. اور تیسرا کیا؟ دعوت دین. یہ 3 کام ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. دنیا میں بھی ان 3 چیزوں سے کامیابی ملنے والی ہے اور آخرت میں بھی نجات انہی 3 چیزوں سے ملنے والی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی, سارے انسان خسارے میں ہیں. خواتین بھی سن لیں, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ سارے مرد خسارے میں ہیں, کہا سارے انسان خسارے میں ہیں, چاہے مرد ہو یا عورت. الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا اور لوگوں کو حق کی وصیت کی اور صبر کی دعوت دی. دنیا میں بھی ایمان, عمل صالح اور دعوت سے کامیابی ملنے والی ہے, اور آخرت میں بھی نجات ایمان, عمل صالح اور دعوت سے ملنے والی ہے. یہ نصرت کے شرعی اسباب ہیں.
دنیاوی اسباب آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. میں نے شروع میں یہ بات کہی بھائی ٹھیک ہے ایجوکیشن کی فیلڈ میں محنت کرنے کی ضرورت ہے. میں اتنا کنزرویٹو مائنڈ کا مولوی بھی نہیں ہوں کہ میں بولوں نہیں ایجوکیشن کی فیلڈ میں کام کرنے کی ضرورت نہیں. بالکل ضرورت ہے بھائی. اچھے کالجز بنانے کی ضرورت ہے, اچھی یونیورسٹیز بنانے کی ضرورت ہے. بلکہ اچھے کالجز تو ہماری دین کی حفاظت کے لیے بھی ضروری ہے, خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے. ہم کو اکانومی کی فیلڈ میں بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے. اپنے نوجوانوں کو معاشی اعتبار سے مضبوط بنانا اور اپنی قوم کو معیشت کے اعتبار سے مضبوط کھڑا کرنا, یہ بھی آج کے وقت کی ضرورت ہے. پولیٹیکلی بھی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یہ سب تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں نا. ایجوکیشن, پالیٹکس, اکانومی, یہ میری فیلڈ نہیں ہے, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس فیلڈ ان دنیاوی اسباب پہ محنت نہیں کرنی ہے. بھائی پولیٹیکلی ہم کو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہماری سیاسی حکمت عملی بہت ہی بدترین حکمت عملی ہے. جب ہم کو سیاسی اعتبار سے جمع ہونا ہوتا ہے تب ہم بکھر جاتے ہیں, اور جب جمع ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تب جمع ہوتے ہیں. جب ووٹ دینے کا ٹائم ہوتا ہے اور ہم اپنی صحیح سیاسی حکمت عملی کے ذریعے سے اپنے ووٹ کو ایک جگہ جمع کر کے ایسے لوگوں کو پارلیمنٹ یا اسمبلی میں پہنچا سکتے ہیں جو ہمارے موافق بل اور قانون بنائیں. ڈیموکریسی میں الیکشن کے وقت جمع ہونے کا فائدہ ہوتا ہے, الیکشن سے پہلے جمع ہونے کا فائدہ ہوتا ہے. جب الیکشن کا ماحول ہوتا ہے اور انتخابات کا ماحول ہوتا ہے تب ہم جمع نہیں ہوتے, تب ہمارے ووٹ ہم بکھیر دیتے ہیں, خیرات کی طرح ووٹ بانٹتے ہیں. اور جب الیکشن ہو جاتا ہے ہمارے مخالفین اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں ہماری غلط سیاسی حکمت عملی کی وجہ سے, پھر اس کے بعد قانون ہمارے خلاف بنتے ہیں, بل ہمارے خلاف پاس ہوتا ہے, پھر ہم کہتے ہیں مسلمانوں کو سڑکوں پہ جمع ہونا چاہیے. بھائی ڈیموکریسی میں الیکشن سے پہلا جمع ہونے کا فائدہ ہوتا ہے, الیکشن کے بعد جمع ہونے کا کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہو سکتا. جب قانون پارلیمنٹ میں پاس ہو گیا, اسمبلی میں پاس ہو گیا, سپریم کورٹ نے اس پر مہر لگا دی, اب آپ سڑکوں پہ جمع ہو کر کے کیا کر لیں گے؟ جب جمع ہونا تھا تب تو آپ بکھر گئے, اور جب بکھر گئے اور آپ کے مخالفین آپ کی اس غلط سیاسی حکمت عملی کی وجہ سے اقتدار تک پہنچ گئے, اب جمع ہو کر کے کیا فائدہ ہے؟ اب احتجاجات اور مظاہرے کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچانے والے. تو ہماری سیاسی حکمت عملی بہت کمزور ہے, اس پر بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے. پر یہ سب دنیا کے اسباب ہیں. جیسے کسی بیماری سے نجات کے لیے صرف دوا کافی نہیں ہے, دعا کی بھی ضرورت ہے, اللہ پر توکل کی بھی ضرورت ہے, ویسے اس امت کا مرض صرف ایجوکیشن کی فیلڈ میں, اکانومی کی فیلڈ میں, پولیٹکس کی فیلڈ میں محنت کر کے صرف اس امت کو مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا ہے. بلکہ اس کا جو شرعی اسباب ہے نا, ایمان کی دعوت, اعمال صالحہ اور کردار میں اصلاح اور توحید کی دعوت, دین کی دعوت پہ محنت, اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی طرف لوٹنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی اور ایک اجتماعی توبہ کا ماحول بنانے کی توفیق نصیب فرمائے.